یہ بات ابھی تک پبلکلی نہیں کی کسی ایک ملاقات میں کی ہے، ذرائع سے خبریں آئی ہیں. جب تک پبلکلی کوئی لیڈر یہ بات نہ کرے تو اس لیے وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ کیا بات ہوئی، کس تناظر میں ہے اور کون یہ قومی حکومت بنائے گا. میرا تو نہیں خیال کہ عمران خان صاحب بلاول صاحب کے ساتھ یا زرداری صاحب کے ساتھ یا یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ یا شہباز شریف صاحب شاہد خاقان عباسی کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور کوئی قومی حکومت کا یہ لوگ ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے. یہ عجیب صورت ہے. لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب چونکہ ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں دو باتیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ایک بات آپ کی طرف سے، یعنی آپ کے ساتھیوں کی طرف سے، رانا تنویر صاحب کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے کہی جا رہی ہے کہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا کہ شام گیا. واقعی یہ موجودہ حکومت رخصت ہو رہی ہے آپ کی تحریک کے نتیجے میں یا اندرونی جو جوڑ توڑ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں؟ ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ کوئی انٹرم گورنمنٹ، کوئی قومی حکومت، نیشنل گورنمنٹ یا اس طرح کا کوئی فارمولہ سیاسی جماعتوں کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان زیر بحث ہے عباسی صاحب؟ دیکھیں، میں گزارش یہ کروں گا کہ حکومت تو دباؤ میں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. کیونکہ حکومت کے اتحادی یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس حکومت کا ساتھ دیا مزید تو کل ہمیں کوئی ووٹ نہیں ملے گا. اور حکومت کے اپنے بھی بہت سے ایم این ایز ایسے ہیں جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر آئندہ کامیاب نہیں ہو سکتے، ہماری سیاست نہیں رہے گی. تو یہ جو حکومت آج بیساکھیوں کے سہارے کھڑی ہے، جب یہ بیساکھیاں ہٹیں گی تو آپ یقین کریں 24 گھنٹے بھی حکومت نہیں رہ سکتی. دوسری بات جو آپ نے کی ہے، جو بلاول بھٹو صاحب جو چیئر پرسن ہیں پیپلز پارٹی کے، تو میں گزارش یہ کروں گا کہ ہم پاکستان مسلم لیگ نون کسی بھی یہ نیشنل گورنمنٹ، انٹرم گورنمنٹ، ان چیزوں کا حصہ نہیں بنے گی. کیونکہ ان چیزوں کا کوئی اس وقت مقصد نہیں ہے اور نہ ہی یہ ملک کے مفاد میں ہے، نہ یہ کچھ ملک کو دے سکتی ہیں. آج ملک کی ضرورت یہ ہے کہ فوری اور شفاف الیکشن ہو. یہ ایک چیز ہے جو آج ملک کے حالات کو بہتر کر سکتی ہے. جب الیکشن ہو جائے اس کے بعد آپ نے جو حکومت بنانی ہے، اگر کسی کے پاس اکثریت نہیں ہے تو وہ لازماً ایک قسم کی قومی حکومت ہی بنتی ہے. بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ شاید آج وقت کی ضرورت یہ ہے کہ الیکشن کے بعد عوام سے مینڈیٹ آپ حاصل کرنے کے بعد ایک بڑی ایک قومی حکومت کی صورت میں آپ کو شاید ایک عمل کرنا پڑے، تاکہ جو ملک کے حالات آج ہیں یہ سنبھالنا آسان کام نہیں ہوگا کسی بھی جماعت کے لیے. تو شاید وہ اس وقت یہ محسوس کیا جائے کہ ایک قومی حکومت کی ضرورت ہے، ایک وائڈ بیس سپورٹ کی ضرورت ہے. تو وہ چیز اس وقت ہو سکتی ہے، لیکن یہ سب باتیں الیکشن کے بعد کی ہیں. لیکن بھائی صاحب الیکشن کیسے ہوں؟ آپ نہ عدم اعتماد لا رہے ہیں نہ لا سکتے ہیں، کیونکہ آپ خود تسلیم کرتے ہیں کہ جو ہی کوئی ووٹنگ کا مرحلہ آتا ہے وہ بیساکھیاں بھی موجود ہوتی ہیں اور ممبر بھی آپ کو یقین دہانیاں کرانے والے ووٹ دیتے ہیں. اور غیر آئینی بھی طریقہ آپ نہیں چاہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کو رخصت کرے، تو پھر ظاہر بات ہے الیکشن تو نہیں ہو سکتے. کوئی فارمولہ ہے آپ کے پاس کہ جلد الیکشن ہو جائیں؟ دیکھیں، الیکشن نہیں، فارمولہ اور کوئی نہیں ہوتا. ہم کسی فارمولے کے حق میں نہیں ہیں. الیکشن ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ حکومت یا اپنی اکثریت کھو بیٹھے یا عدم اعتماد ہو جائے. صحیح. اس کے علاوہ کوئی طریقہ بھی جو ہوگا وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہوگا. تو اگر یہ بیساکھی نہیں ہٹیں گی تو پھر آپ 1.5 سال، یہ 1.25 سال آپ کو اور بھگتنا پڑے گا اسی حکومت کو. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کا ایک لمحہ بھی آج ملک کے مفاد میں ہے. اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو حکومت عوام کا مینڈیٹ کھو بیٹھے، جس کے پاس پہلے بھی مینڈیٹ نہیں تھا، اور آج تو آپ باہر نکلیں آپ کو کوئی شخص بھی اس حکومت کے حق میں نہیں ملے گا. تو جب ایسے حالات ہو جائیں تو حکومتیں خود ہی راستے سے ہٹ جاتی ہیں اور عوام کے پاس جاتی ہیں. تو آج ضرورت بھی اسی بات کی ہے. لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ جیسے ہی آپ بیساکھیاں ہٹتی ہوئی دیکھیں گے، آپ اس ملک میں ایک دم کب ہٹیں گی عباسی صاحب؟ آپ بیساکھیاں کب ہٹیں گی؟ آپ کے ساتھی رانا تنویر صاحب نے کل ایک ٹی وی پروگرام میں یہ کہا کہ اگلے 1-1.5 مہینے میں یہ حکومت نہیں رہے گی.
تو ایسی کوئی اطلاعات آپ کے پاس ہیں کہ خان صاحب خود استعفیٰ دے دیں یا ان کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا دیا جائے؟ نہیں، میں کسی خاص تاریخ کی بات تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آج ملک کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ. تو بیساکھیاں بھی میرا نہیں خیال کہ اب ملک برداشت کر سکتا ہے. تو یہ معاملے خود ہی اپنا ایک حل نکالیں گے، اور وہ حل صرف شفاف الیکشن میں اور کچھ بھی نہیں ہے. عباسی صاحب، یہ حال ہی میں جو اسٹیٹ بینک کا بل منظور گورنمنٹ نے کرایا، اس پہ یوسف رضا گیلانی صاحب پر بہت زیادہ تنقید ہوئی. آپ کے کچھ ساتھیوں نے بھی کی، ان کی پارٹی کے ایک دو لوگوں نے بھی کی، اور شاہ محمود قریشی صاحب تو روزانہ کرتے ہیں. آج بھی انہوں نے خوب کھل کر بات کی، بتاؤ مال تک قرار دے دیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ گیلانی صاحب جان بوجھ کر نہیں آئے، اور باقی جو ارکان ہیں، پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہمارے تو صرف 2 ارکان تھے، ایک بیمار تھے اور ایک گیلانی صاحب، آپ کے زیادہ ارکان نہیں آئے، تو کیا یہ کسی ملی بھگت کا نتیجہ تھا گیلانی صاحب جو تشریف نہیں لائے ووٹ دینے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ یہ شاہ محمود صاحب کا اور گیلانی صاحب کا مسئلہ یہ مقامی سیاست ہے جو 85 سے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں. تو وہ اپنی سیاست کھیلتے رہیں گے، مخدوموں کی سیاست ہے، ہم بیچ میں پڑھ کے ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن جہاں تک گیلانی صاحب لیڈر دا اپوزیشن سینٹ کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان سے ایک غلطی ہوئی ہے جو اس دن وہ نہیں آئے، کیونکہ اس ہفتے میں متوقع تھا کہ بل آئے گا. لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ گیلانی صاحب کسی کو یہ توقع نہیں تھی کہ یہ بل ڈیبیٹ کے بغیر پاس کرنے کی کوشش کی جائے گی اور بغیر اس کے پاس کیا جائے گا. ایک متنازع بل ہے یہ. پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں پتہ چلے کہ اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور وہ ایک ڈیبیٹ کے ذریعے ہی ہوتا ہے. جب سینٹ میں بل آتا ہے وہ کمیٹی کو ریفر کر دیا جاتا ہے، کمیٹی 15 دن کے اندر اپنی رپورٹ بھیجتی ہے واپس سینٹ کو، اور پھر سینٹ اس پر بحث کرتی ہے، اس کے بعد ووٹنگ ہوتی ہے. تو یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی 3 ہفتے تک کا یہ پروسیس ہو سکتا ہے، اور یقیناً کمیٹی کو بل ریفر کیے بغیر بل کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ اس پر کوئی بات کر سکتے ہیں، نہ اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. لیکن عباسی صاحب، یہ تو حکومت کی ایک حکومت کی ناکامی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کمزوری یہ تھی کہ انہوں نے اس بل کو بغیر بحث کے سینٹ کے اندر بلڈوز کیا. ٹھیک ہے، موقع دیکھ کر انہوں نے پیش کر دیا. شامل ہوئے، رات 11 بجے ایجنڈا دیا گیا. جی ٹھیک ہے. بھائی صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بھی کہا کہ نون لیگ کے ساتھ پہلے بھی ہاتھ ہوا اور آئندہ بھی ہاتھ ہونے والا ہے. تو کیا نون لیگ بھی سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے یا ان کی کسی قداور سیاسی شخصیت نے نون لیگ کے ساتھ ہاتھ کیا ہے؟ دیکھیں، ہاتھ تو جو ہے وہ ملک کے ساتھ ہو گیا ہے، اس ملک کے عوام کے ساتھ ہو گیا ہے کہ بغیر بحث ہوئے ایک قانون بن گیا ہے، اور وہ قانون ایسا ہے جو اس ملک پر مزید مشکلات ڈالے گا. اس ملک کی حکومت، جو بھی حکومت ہوئی، اس پر مزید مشکلات آئیں گی، حکومت نہیں چل پائے گی. تو ہاتھ تو ملک کے ساتھ ہو گیا ہے، ہاتھ تو اس حکومت نے کیا ہے عوام کے ساتھ. اس میں ایک دوسرے پر ہاتھ کی کیا بات ہے بھائی؟ ایک بل کو آپ ڈیبیٹ بھی نہیں کر سکتے، اس پر بحث بھی نہیں کر سکتے. اصل جرم تو یہ ہے. اگر 3 ممبران ایسے تھے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج پھر کہہ دیتا ہوں، 3 ممبران ایسے تھے جو میری نظر میں جن کو وہاں پر موجود ہونا چاہیے تھا. ایک گیلانی صاحب تھے، ایک ہمارے مشاہد صاحب تھے، اور ایک JUI سے سینیٹر طلعہ صاحب تھے. یہ 11 بجے کے باوجود بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ ایفرٹ کرتے، اور یہ تینوں سینئر لوگ ہیں، ان کو سینٹ میں اس دن موجود ہونا چاہیے تھا. جی، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں برابر کا ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ذرا اس پہ بھی جانیں گے. سینٹ میں اپوزیشن کو پے در پے سبکیاں ہوئی ہیں پچھلے 3 سالوں میں، لیکن اس کے باوجود اپوزیشن کے اعلانات کہ ہم اپنے لوگوں کا احتساب بھی کریں گے، ان کو جانچیں گے بھی کہ کون ہمارے ساتھ بغاوت کر جاتا ہے یا غداری کر جاتا ہے، لیکن آج تک کچھ کیوں نہیں ہو سکا؟ بریک کے بعد یہ جانتے ہیں. ہمارے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عباسی صاحب، پچھلے 3 سالوں میں سینٹ میں اپوزیشن کے ساتھ پے در پے اپوزیشن کو سبکی ہوئی ہے، اور یہ دغا جو ہے وہ اپوزیشن کو اپنی صفوں سے ہی ہوا ہے.
آپ نے اعلان کیا, شہباز شریف صاحب نے بھی اعلان کیا تھا کہ ہم ان لوگوں کو بے نقاب کریں گے جو پہلی مرتبہ جب چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی, لیکن وہ نہ ہو سکا. ریزن کیا ہے کہ جو دغا باز ہیں اپوزیشن میں سینٹ میں, ان کو آپ بے نقاب کیوں نہیں کر پائے اب تک؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا چیئرمین سینٹ کے خلاف, جہاں 64 ممبران نے کھڑے ہو کر موشن کی حمایت کی اور ووٹ 50 سے کم نکلے تھے, وہ 14 لوگ آپ ضمیر فروش سمجھیں. اچھا, اب مثلا جنہوں نے اپنا ضمیر بھی بیچا, اپنا ایمان بھی بیچا, کیونکہ مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہاں پر حلف بھی لیا گیا تھا ووٹ سے پہلے. تو بہرحال بہت بڑی تعداد ہے, 1-2 لوگ تو کر سکتے ہیں, لیکن جہاں 14 ممبران غائب ہو جائیں تو اس کو ایک قومی سانحہ ہی میں کہوں گا. تو یہ سیکرٹ ووٹ ہے. اب ہم اپنی صفوں میں کیسے کسی پر الزام لگائیں کہ تم نے ووٹ دیا ہے یا نہیں دیا؟ یہ یقیناً ہم یہ کہا گیا اس وقت کہ ہم اس کی تفتیش کریں گے اور جنہوں نے یہ کام کیا ہے اس پر خلاف کارروائی کی جائے گی. کچھ اس پہ ایک کمیٹی بھی بنی تھی, شاید اس کی کچھ سفارشات بھی آئی تھیں, لیکن میں آج بھی اس کی مخالفت کرتا ہوں کہ جب ایک ووٹ سیکرٹ ہو تو آپ پوری تصدیق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ کس نے ووٹ دیا یا نہیں دیا. تو وہاں انصاف ہو نہیں سکتا اس معاملے پر. یہ جو لوگ اپنا ضمیر بیچتے ہیں وہی جانتے ہیں اور وہی اس کو بھگتیں گے. تو بہرحال یہ ایک کمی رہی ہے جس کی, اور یہ بنیادی طور پر جب ہم نے لیڈرز اپوزیشن چنا اس دفعہ, وہ تو پچھلی سینٹ تھی جو پچھلی دور کی تھی,